صلاة دائما وتدوم بدوام ملك الله. ہر جمعرات کی طرح کہ جمعرات بھی آپ حضرات کے درمیان ایک نئی بات لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے میری اصلاح اور اس کے بعد آپ سب کے اور تمام امت محمد کی اصلاح کرنا. دنیا میں انسان زندگی گزارتا ہے تو اس زندگی میں بہت سارے مرحلے، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی ناراضگی کے بھی آتے ہیں. جب خوشی ہوتی ہے تو انسان خوشی ایک دوسرے سے بانٹتا ہے، جب غم ہوتی ہے تو غم ایک دوسرے سے بانٹ کر کے اپنے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے. لیکن جب انسان کو غصہ آئے تو کیا کرے؟ غصہ کیوں آتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس تعلق سے ہم آج گفتگو کریں گے. غصہ ایک بری صفت ہے جس سے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں خراب ہو سکتے ہیں. غصہ انسان کو دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم عز و جل کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. لہذا اس قبیح چیز سے، قبیح کہتے ہیں سب سے بری چیز ہے نا، تو اس قبیح چیز سے ہر کسی کو بچنا چاہیے. غصے کے متعلق چند احادیثیں بیان کی جاتی ہیں، اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے وصیت کیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہ کرو. ایک شخص آیا اور اس نے کہا مجھے وصیت کیجئے، یعنی مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جس پہ میں عمل کروں، اپنی زندگی میں اس کو بیٹھا لوں، مجھے یہ کرنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم غصہ نہ کرو. اس نے بار بار وہی سوال کیا اور حضور نے اس کے سوال میں بار بار یہی جواب دیا کہ غصہ نہ کرو. اب ہم اور آپ یہ سوچیں کہ اللہ کے نبی اعلیٰ تحیت و تسلیم فرما رہے ہیں کہ غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو. مطلب یہ ہے کہ یہ سب سے قبیح مرض ہے کہ جس کے اندر یہ داخل ہو جاتی ہے اس کی دنیاوی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی تباہ و برباد کر ڈالتی ہے. مثال کے طور پر دو لوگوں میں جھگڑا ہو جائے، بات بڑھتی جائے اور دونوں ایک دوسرے سے لڑ پڑیں اور پھر بات اور آگے بڑی، تھانوں تک پہنچی، جیل جو بھی ہوا، تو دنیاوی نقصان ہوا نا. اس کا کاروبار بند ہوگا، اس کے مال خرچ ہوں گے، اس کے بیوی بچے رشتہ دار سب پریشان ہوں گے. یہ دنیاوی نقصان ہو گیا. لیکن جس میں دونوں میں جھگڑا ہوا ہے اور وہ دونوں آپس میں صلح اور مصالحت نہ کر پائے، آپس میں میل جول نہ کر پائے اور ایسے ہی دونوں میں سے کسی ایک کی موت ہو گئی یا دونوں کی موت ہو گئی، تو رب کے بارگاہ میں ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہے جو ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان سے بغض اور کینہ حسد رکھ کر کے اس دنیا سے جائیں. تو آخرت کا نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپس کبھی غصہ نہ کرو. بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں قوی وہ نہیں جو پہلوان ہو، طاقتور وہ نہیں جو پہلوان ہو، دوسروں کو پچھاڑ دے، بلکہ قوی وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. مضبوط طاقتور وہ انسان ہے کہ جب اسے غصہ آئے تو اپنے غصے پر اپنا کنٹرول رکھے، آپے سے باہر نہ چلا جائے. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جن کو تھوڑی سی بات لگ جائے بری تو وہ بالکل زمین آسمان ایک کر لیتے ہیں. گھر میں چھوٹا بچہ ہے، اگر اس نے کوئی غلطی کر دی صاحب اس کے ساتھ خیر نہیں، بیوی بچوں نے کوئی غلطی کر دی صاحب اس کے ساتھ کوئی خیر نہیں، باہر جہاں کاروبار کرتا ہے وہاں ملازم نے کوئی غلطی کر دی، تو یہ کیا ہے؟ آپے سے باہر ہونا. اور یہ سب سے بری چیز ہے. اور ایسا شخص سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے. سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ جس نے اپنے
غصے پر قابو پا لیا. اور یہ کون کہہ رہا ہے کہ وہ سب سے بڑا طاقتور ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ رسول کریم علیہ تحیۃ والسلام. ہم سب کے نبی بتا رہے ہیں، ہمیں خوشخبری دے رہے ہیں کہ اے میری امتیوں، تم میں سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پالے. اور ہم اور آپ کسے طاقتور کہتے ہیں؟ جس کے پاس زیادہ پیسہ، جو زیادہ موٹا تگڑا ہو، جو زیادہ کشتی لڑتا ہو، جو ہر معاملے میں ایک دوسرے کو ستاتا ہو، ہر معاملے میں ایک دوسرے کو تکلیف دیتا ہو، ہم اسے طاقتور سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم اس کے مد مقابل میں جا نہیں سکتے. تو ہم نے مطلب الٹا سمجھ رکھا ہے. اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں طاقتور وہ ہے جو غصے پر قابو کر لے. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے بندے نے غصے کا گھونٹ پی لیا. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے بندے نے، انسان نے غصے کا گھونٹ پی لیا تو اس کا اجر کیا ہوگا وہ سنیے. کہا اس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی گھونٹ نہیں ہے. نا جو ہم لوگ کھانا پانی پیتے ہیں نا، تو جو ہم پیتے ہیں تو یہ ضروری تھوڑی ہے کہ اللہ اس کو پسند ہی کرتا ہو، اللہ اسے پسند کرتا ہو. لیکن فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جس نے غصے کا گھونٹ پی لیا، اللہ کے نزدیک سب سے عمدہ گھونٹ ہے جو اس نے پیا ہے. اس لیے جب غصہ آئے تو برداشت کرنی چاہیے. غصہ آئے، اللہ کے نبی سے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ جب غصہ آ جائے تو کیا کریں گے؟ غصہ آ جائے تو کیا کریں گے؟ کیسے بھولے والے لوگ تھے، کیسے لوگ تھے جو ہم جیسے نکموں کو سدھارنے کے لیے کیسے کیسے سوال کیا کرتے. لوگ یا رسول اللہ کیا کریں گے پھر ہم؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم کھڑے ہو تو کیا کرو؟ بولیے. کھڑے ہونے کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ بیٹھنا ہے نا. اور کہا جب تم بیٹھے ہوئے ہو اور غصہ آ جائے تو لیٹ جاؤ. کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور اگر لیٹے ہو تو اٹھ کر کے جا کے وضو کرو. چہرے کو دھل لو، پانی پی لیا کرو، اپنے سر کو دھو لیا کرو، چہرے کو دھو لیا کرو، وضو کر لیا کرو. اس سے غصہ ختم ہوگا. کہا حدیث پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے رب کون بندہ تیرے نزدیک عزت والا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھ رہے ہیں اے اللہ تیرے نزدیک کون سا بندہ ہے جو سب سے زیادہ عزت دار ہے، عزت والا ہے؟ فرمایا عزت والا وہ ہے جو طاقت کے باوجود معاف کر دے. عزت والا کون ہے؟ طاقت کے باوجود معاف کر دے. ہم طاقت رکھتے ہیں کہ ان کو ایک چاٹا مار سکتے ہیں. ہم لوگ کبھی کہتے ہیں نا جا تو اپنا نہیں ہوتا تو میں تجھے بتاتا. کہتے نہیں کہتے ہیں؟ ارے تیرے سے ہمارے تعلقات نہیں ہوتے تو میں تجھے بتاتا. یہ کیوں کہتے ہیں؟ مطلب ہے کہ وہ تو اپنا ہے، تو اپنا ہے میرا. تو جس سے اپنائیت ہوتی ہے نا تو اس کے لیے یہ سب حرکتیں کرنی پڑتی ہیں. تو کہا کہ جس نے طاقت کے باوجود، قوت کے باوجود معاف کر دے وہ سب سے بڑا عزت والا ہے، سب سے بڑا عزت دار اللہ کے نزدیک ہے، بندوں کے نزدیک نہیں. بندے کی کیا حیثیت جی؟ ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت ہے؟ ابھی بیٹھے جھٹکے میں آئی قضا اور گئے قبرستان، ساری حیثیت ختم ہے نا. جب ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے اور حیثیت والا ہماری حیثیت بتا رہا ہے کہ ہمارے نزدیک تم میں سے اس کی حیثیت سب سے بہتر ہے جو عزت والا ہے، وہ طاقت رکھنے کے باوجود لوگوں کو معاف کر دے. اور یہ معاف کرنا کس کی صفت ہے؟ کس کی صفت ہے؟ اللہ. کس کی صفت ہے معاف کرنا؟ اللہ کی. تو اللہ کی صفت بندے کے اندر آ جائے. مطلب ایک ہمارا دوست ہو اور صرف ہمارے جیسا کام کرتا ہو، دوستی میں عزت نہیں بڑھتی ہے. ابھی حال میں وہ ٹاٹا اسٹیل پلانٹ کا وہ مر گیا، اس کا دوست کتنا چھوٹا بچہ ہے، اس کو سی او بنا دیا. کس لیے؟
صرف وہ بھی جانور کو پسند کرتا، یہ بھی جانور کو پسند کرتا. تو اللہ انسانوں میں ایسی کیفیت ہوتی ہے جس نے جو خالق کائنات ہے اس کی صفت انسانوں میں آ جائے، انسان اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگے اور رحم کرنے والے ہو جائیں جیسا رب رحم کرتا ہے بندوں کو، تو وہ خوش نہیں ہوگا، یقیناً وہ ہم سب کی عزت کو بڑھائے گا. ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جب کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر غصہ ختم ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ لیٹ جائے. حدیث پاک میں ہے کہ بعض لوگوں کو غصہ جلدی آتا ہے. اللہ کے نبی کیسے؟ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب ہی نہیں تھا، مردود ہو. حضور بتا رہے ہیں کہ لوگ کچھ ایسے ہیں کہ جن کو غصہ پہلے آ جاتا ہے. ان کے کیا تھرمامیٹر تھا لے کر کے آپ کے بدن میں لگا دیا؟ تو تھرمامیٹر رب نے انہیں دے رکھی. آپ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو غصہ جلدی آتا ہے، ایک کے بدلے میں دوسرا، اور بعض کو دیر میں آتا ہے اور دیر میں جاتا ہے. یہاں بھی ایک کے بدلے میں دوسرا، یعنی ایک اچھی بات یہ ہے کہ ایک اچھی بات ہے ایک بری. اولاً بدلہ ہو گیا، اور تم میں بہتر وہ ہے کہ دیر میں انہیں غصہ آئے اور جلدی چلا جائے. ان دونوں میں بہتر انسان وہ ہے جسے غصہ بعد میں آئے اور پہلے چلا جائے ختم ہو جائے. اور ایک ہوتا ہے پہلے غصہ آ جائے اور بعد والے کا غصہ آیا ختم ہو گیا، اس کا غصہ پڑا، تیری نسل تباہ کر دوں گا، تیرے گھر سے نکلوا دوں گا، تیری دکان اٹھوا دوں گا، ہے نا، وہ زندگی بھر لگا ہے. وہ انسان اچھا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا انسان اچھا وہ ہے جسے غصہ بعد میں آئے اور غصہ ٹھنڈا پہلے ہو جائے. اور غصے سے بچو کہ آدمی کے دل پر ایک انگارہ ہے، دیکھتے نہیں وہ کہ غصے کی حالت میں گلے کی رگیں پھول جاتی ہیں اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں. کہا غصے سے بچو، جب غصہ آتا ہے تو کیا ہے، اس کے رگوں پہ انگارہ ہے اور اس گرمی کی وجہ سے یہ نسیں دیکھیے پھول جاتی ہیں، چہرے ایک دم سرخ ہو جاتے ہیں، آنکھیں ایک دم سرخ ہو جاتی ہیں. تو ان سے ہمیں بچنا ہے، گھر میں بھی، بچوں کے ساتھ بھی، پڑوسیوں کے ساتھ بھی، جس کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے فطرتاً جو اپنی فطرت میں نہ ہو وہ باتیں لوگ کر جاتے ہیں. جیسے آپ کسی کو گالی نہیں دیتے اور کوئی ایسا شخص آیا اس نے آپ کو گالی دی، آپ کی فطرت میں نہیں ہے نا گالی دینا، اور اس نے گالی دے دی. ایسے موقع کو صبر سے کام لینا ہے، استقامت سے کام لینا ہے، سمجھ سے کام لینا ہے. کسی کے اکساوے میں، کسی کے بہکاوے میں، کسی کے بھڑکانے میں نہیں آنا چاہیے. اس سے دنیاوی اور اخروی دونوں نقصان ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.